تو جی سلمان شنواری ہوں. آج مولانا نعمان اشرف صاحب کے ساتھ موجود ہوں. انہوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. آج ماشاءاللہ ان کے زیر سرپرستی میں بہت بڑی ریلی نکالی گئی پاک فوج کی حق میں. ہزاروں کی تعداد سے طلباء کرام علماء کرام تھے. مولانا صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیں کیا میسیج دیتے ہیں پاک فوج کو اور کیا میسیج دیتے ہیں انڈیا کو جو ہماری فوج نے جا کے وہاں کھیل ٹھوکیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو میں واقعتاً یہ جو فتح مبین ایک اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سلسلے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص آرمی کا جو ادارہ ہے اس کو، پاک فوج کو، پاک فضائیہ کو، پاک بحریہ کو. اللہ رب العزت ان کو مزید مضبوطی عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. حضرات گرامی، گزارش یہ ہے آپ سے کہ مسلمان جو ہے اس کے لڑنے کا مقصد کسی دشمن سے یا تو غازی بننا ہوتا ہے یا شہید بننا ہوتا ہے، اور شہادت کے درجے کی وجہ سے جو شہادت میں ملتا ہے، مسلمان فوج اس درجے کو سامنے ہوتے ہوئے، اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے لڑتی ہے. اور ہماری پاک فوج کا ایک ایک جوان الحمدللہ اسی جذبے سے سرشار ہے. اور دوسری بات، فوج جو لڑتی ہے جب عوام ان کے ساتھ ہو تب، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی پوری عوام اس مسئلے میں، جب انڈیا نے جو کچھ یہاں کیا اور مودی نے جو کچھ یہاں کرنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ پوری قوم کا بچہ انڈیا کے خلاف نکلنے کے لیے تیار تھا. پاک فوج سب سے آگے تھی، اور پاک فوج کے پیچھے پوری کی پوری اس وقت پاکستانی قوم کھڑی تھی، چاہے وہ بوڑھے تھے، بچے تھے، جوان تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں. اور بالخصوص میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہماری دوسری فوج جو ہے وہ مدارس دینیہ کے طلباء ہیں، اور حقیقتاً یہی ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی پاکستان میں مدارس ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، ہر طالب علم وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھا اور پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بھی تیار تھا. اور ہم یہ بات ابھی بھی کہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کبھی اس قسم کے حالات ہوں اور ہمیں ملک کا صدر اور اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف اگر حکم دے، تو سب سے پہلے انشاءاللہ مدارس دینیہ کے طلباء وہ سب سے پہلے میدان میں آئیں گے. اور یہ جذبہ جہاد ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نصرت فرمائی. اور سب سے بڑی بات، پوری دنیا میں کافی عرصے سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ قاتل مختلف نظر آ رہے تھے اور مقتول صرف مسلمان نظر آ رہا تھا. ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. کہیں قاتل یہودیت کی شکل میں تھا، کہیں جناب قاتل جو ہے ہندو کی شکل میں تھا، کہیں قاتل عیسائیت کی شکل میں تھا، اور ہر جگہ مسلمان اس وقت مظلوم نظر آ رہے تھے. ہماری پاک آرمی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی شکست دی ہے دو خصوصاً قوتوں کو. صرف اس میں انڈیا شامل نہیں تھا، بلکہ اس وقت اسرائیل بھی ان کی پشت پر کھڑا تھا. تو دونوں کو شکست فاشی ہوئی ہے، یہودیت کو بھی اور ہندوؤں کو بھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن پاکستانی قوم ساتھ تھی، اللہ کی نصرت ساتھ تھی اور مدد ساتھ تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، پاک فوج کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی اور بالخصوص حرمین شریفین کی اور تمام مسلمان ملکوں کی.